میرے ماموں جان حضور قبلہ خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمایا آپ دے مزارے پرانوار تے آپ نے میدان قیامت دا نقشہ کچھیا کی بے فرماندے نے کہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، پڑھو ذرا میرے نال بلند آواز نال، گناہگار جو محشر میں فریاد، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، اور سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں۔ آؤ سنو میرے مسلمان بھائیو، قیامت دا دین ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم سورج سوانے دیتے، اللہ بڑے غصے تے جلال دے اندر ہے۔ میرے نبی فرماؤندے نے میری امت بڑی گناہگار ہے، مینوں امت دا غم کھاندا ہوئے دا، میں امت واسطے تڑپدا ہواں گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اپنی امت دے غم دے اندر آ کے میں اللہ دے عرش دے تھلے بڑا لمبا سجدہ کراں گا، بڑے مان دے نال، بڑی عقیدت دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کراں گا، اللہ نو میرے تے پیار آ جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا جا محمد ارفع راسک، اے مدینے والیا، اے مازاق دے کاجل والیا، حامیم دے کنڈلاں والیا، ید اللہ دے ہتھاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ذرا سجدے وچوں سرے انور اٹھا دے، سجدے وچوں سرے انور اٹھا دے۔ آپ فرماندے نے میں سرے انور اٹھاواں گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اے مدینے والیا سال توتا اج جو منگے گا تینوں عطا کیتا جائے گا، وشفا تو شفا، جڑے غلام وال انگلی دا اشارہ کر میں تیرا رب وعدہ کرنا انہوں بخشش عطا کر دے۔ امام الانبیاء آپ سجدہ فرما رہے ہوں گے کہ سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں۔ اج دا پاکیزہ اور مقدس پروگرام محترم محمد وقاص صاحب انہوں نے اپنی رہائش گاہ تے انعقاد کیتا ہے۔ اللہ رب العزت جس بھی نیک مقصد آستے نے انتظام کیتا ہے قبول و منظور فرمائے۔ بچوں چپ کروائے، آواز نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے لا تعداد مرتبہ درود و سلام عرض کرن تو بعد میں ایتھے حاضر ہویا تے تقریباً کوئی پونے 10 پٹی صاحب ہوئے سن۔ مین نات خان یاسر مدنی صاحب پڑھ دے سن پہ، مصطفی صاحب بعد اس پڑھے آئے، حضرت تو تشریف لے آئے لے۔ مینوں یہ سمجھ نہیں ہوندی کہ پونے 10 بجے تک ایتھے کی ہوندا رہے۔ اس واسطے جڑا پونے 10 بجے تک مہمانہ چوں کسی نو ٹائم ہی نہیں دیتا، ایڈی تاخیر دا پروگرام تے شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم مہمان جڑے نات خان نے یاسر مدنی صاحب نو ٹائم دیندے، مصطفی صاحب نو ٹائم دیندے، حضرت بڑی دیر دے 10 دن پہ تشریف لے آئے نے، انہاں نو کم از کم 8:30 آئے نے تے پونے 9 شروع کرا لو۔ بہرحال میں مختصر کرنا تاکہ مینوں حضرت دا احساس ہے کہ دوروں تشریف لے آئے نے۔ اے خطاب فرمان تے اللہ پاک انہاں دا آنا قبول و منظور فرمائے۔ تسی سبحان اللہ آکھو، میں 2-4 گلاں تانوں سناواں۔ بڑی مشہور ہے پاک کے تساں بے شمار واری سنیے، اکثر بندیاں نو زبانی ہوندی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سادہ تے عام فہم ترجمہ تاکہ میرے جیسے کام علم جڑے نے وہ بھی سمجھ سکن۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مازاق دے کاجل والیا، ہاں میم دیاں کنڈلاں والیا، یا سین دیاں سیریاں والیا، اساں تینوں ساریاں جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجا، ساریاں جہانہ واسطے
اچا بولو سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے. اپنی گل ہوئی تے اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین, میں سارے جہاناں دا پالن والا تے میرا مصطفیٰ سارے جہاناں واسطے رحمت. جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اوتھے تک میرے نبی دی مصطفیٰ. سبحان اللہ آندے جو تاکہ نہ میں بے سوادہ ہوا نہ تسی ہو تے ویلے نال حضرت صاحب دی تقریر سنیے. سبحان اللہ آکھ لو. پٹی صاحب بڑی مہربانی جناب, پھر آکھو ذرا ماشاءاللہ. رحمت کرن والے واسطے, بس میں گلاں دو چار گل ختم ہے. رحمت کرن والے واسطے تین چیزاں دا بنیادی طور تے ہونا ضروری ہے. کنیاں چیزاں؟ اچا بولو کنیاں؟ تین چیزاں. پہلی شرط ہے کہ جن نے رحمت کرنی ہے وہ زندہ ہوئے. دوسری شرط ہے کہ وہ قریب ہوئے. تیسری شرط ہے کہ با اختیار ہوئے. اے بنیادی طور تے تین شرطاں نے او دے واسطے جن نے رحمت کرنی ہوئے. تے اللہ رب العزت نے تو اڈے تے میرے پاک نبی نے فرمایا رحمت للعالمین, سارے جہاناں واسطے رحمت ہے. اے صرف انساناں واسطے نہیں, اے صرف حیواناں واسطے نہیں, نہ ہی اس دنیا واسطے رحمت ہے. جدو قبر چ ٹر جائے گا سارے دفنا کے آ جان گے, میرا نبی اوتھے بھی اپنے غلام دی قبر چ اور اوتھے بھی رحمت فرمائے گا. اس واسطے نبی سارے جہاناں واسطے رحمت ہے. پہلی شرط ہے وے اور میں بڑیاں گلاں وچ آوندیاں نے ضمناً نال کوئی حدیثاں یاد آوندیاں جاندیاں نے, لیکن میں مختصر کرنا. پہلی گل ہے کہ رحمت فرمان والے واسطے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہوئے. اچا بولو سبحان اللہ. دسو اللہ رحمت ہے کہ نہیں؟ بولو اللہ رحمت ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ کھدا بھی اللہ زندہ ہے, تابندہ ہے, وہ حی قیوم ہے, وہ ہمیشہ واسطے زندہ رحمت ہے. تے نبی بھی ہویا دو جہاناں بلکہ سارے جہاناں واسطے رحمت. تے نبی اپنے وقت تے ایسی تے ہون میں کھیا تیرے میں حدیث پاک سنانا اپنا ایمان تازہ کر. تیرے تے میرے پاک نبی نے فرمایا جیڑا میرا غلام, جیڑا میرا امتی جمعہ شریف والے دن کثرت نال تے محبت نال میرے تے درود شریف پڑھے, میں اس امتی دا درود اپنے کناں نال خود سماعت فرمانا. اچھا کہہ دے ادھرا سبحان اللہ. کول بیٹھے سن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اڈے میرے واسطے انہاں مسئلہ حل کیتا. انہاں عرض کیتی لاج پالو ایک سوال ذہن وچ آیا ہے. کملی والے نے ارشاد فرمایا عمر پوچھو. عرض کیتی سونا ہن تے تسی ساڈے وچ موجود ہو, گفتگو فرماندے ہو, اسی تہاڈیاں گلاں سننے ہاں. وما ینطق عن الہوا دی زبان مبارک ہلدی ہے, اسی تہاڈی سماعت فرمانے ہاں. ایک وقت آنے والا ہے جڑا ہر کسے تے آیا ہے. بظاہر تسی بھی اس دنیا تو چلے جاؤ گے, اپنے روضہ انور وچ قبر شریف چلے جاؤ گے. سونا فرماؤ جدو قبر شریف چلے جاؤ گے ادوں بھی غلاماں دا درود سماعت فرماؤ گے. سنو میرے نبی نے کی ارشاد فرمایا. میرے مسلمان بھائیو, امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ عمر سن لو, رہندی دنیا تک آن والیاں نو میرا پیغام پہنچا دیو. عرض کیتی مازاق دے کاجل والیا, حامیم دیاں کنڈلاں والیا, یاسین دیاں سیریاں والیا, اے مدینے دیا تاجدارا, ذرا ارشاد فرما دیو کی حکم ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّا حرم اللہ علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق فی قبرہ. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا عمر لوکاں نو دس دیو میں اعلان پیا کرنا وا, اللہ رب العزت نے زمین دے اتے حرام کر دیتا کہ نبیاں دیاں جسماں سبحان اللہ کہو. آپ نے فرمایا عمر اِنَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ الْأَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ, اللہ نے زمین دے اتے حرام کر دیتا کہ نبیاں دیا جسمان کھائے. فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ وَيُرْزَقٌ فِي قَبْرِهِ, نبی اپنی قبر چ زندہ ہوندا ہے تے انہوں اللہ دی طرفوں رزق عطا کیتا جائے. اچھا بولو نا ذرا سبحان اللہ.
ایویں تے نہیں نا ہر جمعے تو بعد تے لوئیاں والی سر زمین تے وقاص نے میلاد منا کے دسیا اسی اس نبی دے غلام جڑا اج بھی مدینہ شریف وچ اپنے غلاماں دی آواز نو سندا ہے۔ اس واسطے رحمت فرمان والے واسطے ضروری ہے کہ زندہ ہوئے میرا نبی اپنے مزار پرنوار دے اندر زندہ ہے۔ اس واسطے اسی نگر نگر گلی گلی اے اعلان کرنے ہاں کہ رحمت میرے حضور دی واجاں پئی مار دی۔ بڑے سوکھے لفظ پنجابی دے بلند آواز میرے نال کہہ دیو، رحمت میرے حضور دی واجاں۔ پڑھ لو، سیرل آیا سواب نہیں جو ہونا، زبان لاؤ، پڑھو ذرا سرکار دی نعت۔ رحمت میرے حضور دی واجاں پئی مار دی، رحمت میرے حضور دی واجاں پئی مار دی۔ آجا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں، آجا گناہ گارا میں تینوں بچا۔ رحمت فرمان والے واسطے پہلی شرط ہے کہ وہ زندہ ہوئے۔ اچھا کوئلہ سبحان اللہ۔ تو اڈے تے میرے پاک نبی نے فرمایا جرا ایک واری سبحان اللہ کہ اللہ دے نام دا جنت وچ ایک بوٹا لاندا ہے۔ سنیا جنا میں فلانے دا بوٹا لگ گیا تے میں چاہنا میں محفل وچ اٹھو تے جنت وچ باغ لے کے جاؤ اپنے نام دا۔ نالے عورتاں دی زبان تے پردہ جڑا مرد گج کے سینے دا زور لا کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ دیواراں گواہ ہو جان کے نبی دا میلاد پڑھیا گیا۔ ایک ایک گل بس۔ دوسری شرط ہے رحمت فرمان والے واسطے کہ وہ قریب ہوئے۔ اللہ رحمت ہے، اللہ کنا قریب ہے۔ مولوی اری بڑی چھیتی ہیں، دیکھو جی اللہ تے پھر قریب ہویا نا، اللہ نے تے قرآن جی دسیا میں بڑا قریب ہاں، کنا کہے مولوی جی کنا قریب ہے؟ شاہ جی قرآن یہ پڑھیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرماندہ کہ میں جناب تو اڈی شارک تو بھی زیادہ قریب ہاں، کہ اگر اللہ رحمت ہے تو اللہ شارک تو بھی زیادہ قریب ہے۔ ان دسو ہاں جنہوں پتہ ہے شارک کتھے وے، ہاتھ لاؤ حوالہ جنہوں پتہ ہے شارک۔ جدوں کو بندہ پوچھے بھئی اللہ شارک تو زیادہ قریب ہے، شارک کڑی دی آئے ایتھوں زیادہ نیڑے وے اللہ تے نبی پاک نو اللہ نے فرمایا سارے جہاناں واسطے رحمت ہے۔ یا اللہ تو تے اتنا نیڑے وے شارک تو زیادہ قریب ہے، تیرا نبی بھی رحمت ہے او کنا کو قریب ہے۔ میں کیا مولوی صاحب نبی پاک دی رحمت دا انکار کرنے والے ہو، نبی پاک دی قربت دا انکار کرنے والے ہو، او جس قرآن چ اے آیت پڑھی جے نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ اللہ شارک تو بھی زیادہ قریب ہے، اسے قرآن چ اسے رب نے دسیا کہ نبی مومنہ دے کنا کو قریب ہے۔ اور میں قرآن پڑھن لگا سبحان اللہ خدا را اچھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او میں دسنا میرا نبی کنا کو قریب ہے، یا رب العالمین حکم ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے دنیا والے سن لو میں خالق کائنات اعلان پیا کرنا وا میرا نبی مومنہ دیاں جانا تو بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تے شارک تو زیادہ قریب ہے، فرمایا میرا نبی مومنہ دیاں جانا تو بھی زیادہ قریب ہے۔ مومنہ دیاں اچھا بولو، مومنہ دیاں جانا تو بھی زیادہ قریب ہے۔ ہن ہر بندہ آندا میں مومن ہوں، جنہوں پوچھ لو بھی اللہ تے آندا میں مومنہ دیاں جانا تو زیادہ قریب ہاں، جنہوں پوچھ لو آکھے دا کہ میں مومن ہاں، ہاں بھئی تو دس آکھے دا میں مومن ہاں۔ مینوں کوئی بندے پوچھ لیندے نے شاہ جی تہاڈا نام کی ہے، میں آکھاں سید عرفان، اگے علی بھی آ جائے تو اس لیے آندے نے مومن ہو بابا جی مومن الحمدللہ مومن۔
ہے جی پھر ہے پکے مومن. میں پکا ہی مومن ہے, پر جیڑی گل تو آنے وہ دی وانڈ اللہ نے کی تھی. مومن کون ہے؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم. اللہ نے فرمایا نبی مومنہ دیاں جاننا تو زیادہ قریب ہے. جیڑا مومن ہے او دیاں جاننا تو زیادہ قریب ہے. تو یا اللہ ساڑی وانڈ کر 10 دے نال مومن کیڑا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. جیڑا ابو بکر دی بیٹی عائشہ صدیقہ نو ماں منے او مومن. جیڑا ابو بکر دی تھی نو ماں نہ منے او مومن ہو سکدا؟ بولو او مومن ہو سکدا؟ مومن او وے جیڑا صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی نو اپنی ماں من لائے. فرمایا میرا نبی مومنہ دیاں جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے. شاہ رگ دی گل ہوئے وہ تے اس لئے دا چھڑیا بھی آئے تے جان کتھے وے؟ نبی یہ جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے. اے پائی مووی والا لگا کیمرہ والا ویڈیو بنان, انہاں نالوں زیادہ یہ میرے تو دور نہیں قریب نے, لیکن انہاں تو زیادہ یہ میرے زیادہ قریب نے. انہاں تو زیادہ مائک میرے زیادہ قریب ہے. مائک نالوں میرے جسم دے کپڑے میرے زیادہ قریب نے. جسم دے کپڑیاں نالوں میرے جسم دے بال زیادہ قریب نے. انہاں دے نالوں میرے جسم دی جلد میرے قریب ہے. اس جلد نالوں میرے جسم دے اندر جڑیاں وینز نے, نالیاں نے, انہاں دے اندر دوڑن والا خون میرے زیادہ قریب ہے. تے جان کتھے وے؟ جسم دے اندر. بڑے بڑے سیانے ڈاکٹر ہیں نا گجرالے, کارڈیالوجی چلے جاؤ پوچھ لو جی حضرت صاحب ڈاکٹر صاحب جان کتھے وے جسم دے اندر؟ جدن تینوں نے دس دیتا نا کہ جان فلانی جگہ تے موجود ہے, ادو تینوں محمد مصطفیٰ دی قربت دا پتہ لگ جائے گا. تے نبی جانا دے قریب نہیں. اللہ نے فرمایا اولا بالمومنین انفسہم, میرا نبی مومنہ دیاں جانا تو زیادہ قریب ہے. رحمت فرمان والے واسطے شرط ہے کہ قریب ہوئے تے میرا نبی مومنہ دیاں جانا تو بھی زیادہ قریب ہے. آج جب آواز مار کے ویکھاں, آواز مارنا تیرا کام ہے. تھوڑا جا اور ہولی بولے آجے ذرا, تسی بھی تھوڑا جا ہولی بولو. تسی آواز مارنا تہاڈا کام ہے, مدینہ شریف تو جواب دینا محمد عربی دا کام ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, جڑے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو میرے نال. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. رحمت فرمان والے واسطے تیسری شرط ہے کہ با اختیار ہوئے. بس گل اسا نیڑے لا لئیے بھائی. سبحان, تسی بھی سبحان اللہ کہو ذرا ایک کری سبحان اللہ بھائی. تیسری شرط ہے کہ با اختیار ہوئے. ہن میرا نبی کنہ کو با اختیار ہے؟ توجہ میرے نبی دی غلاموں تے نوکروں میرے بار رکھیا جے. مدینہ شریف سرکار دا شہر, اللہ سارے دے نصیباں چ کرے. جڑے گئے انہوں نے پتہ ہے, جڑے نہیں گئے محفل دے صدقے دلوں دعا کرو اللہ مدینے دا مسافر بنایا. جڑا بندہ لوئیاں لے چو باہر نہیں نہ نکلیا ساری زندگی, انہوں پوچھو نا بھی سب تو سونا شہر کیڑا پٹی صاحب, تے او بھی آکھے دا مدینہ شریف. او بھائی بڑی بڑی دنیا سونی ہے, تو کیڑا ساری دنیا ویکھ لئیے. بڑے بڑے سونے شہر نے دنیا تے, ایفیل ٹاور ویکھ, لنڈن آئی ویکھ, ٹوین ٹاورز ویکھ, بڑیاں بڑیاں عالی شان بلڈنگاں تے عمارتاں دنیا دے اندر موجود نے. بڑی بڑی سونی دنیا ہو سکتا ہے, کوئی سونا شہر ہوئے. وہ آکھے دا نہیں, جتھے میرا نبی واسدہ ہے وہ شہر صاحب تو سکتا. مدینہ آہا واہ واہ سبحان اللہ کھو ذرا. میرے نبی دا ہر نوکر, میرے نبی دا ہر غلام جدوں مدینہ شریف دا ذکر ہوئے یا آکھے دا عرب شریف تو صدقے جائے. کہہ لو یار سبحان اللہ.
میں تو ٹھیک ٹھاک ہاں پر تسی میرے تو بھی ود گئے بھئی بار بار آکی جاندے نے کئی بندے گھروں وعدہ کر کے آئے نے سیانے بندے تھوڑے وڈیرے بیگم نال وعدہ کر کے آئے نے بھی شہر آنا ہے اسی تیرے نال وعدہ کر کے چلنے ہیں بھی جو مرضی ہو جائے سبحان اللہ نہیں آ جڑے وعدہ کر کے آئے انہاں دا تے شرعی عذر ہے تے جنہاں نہیں کیتا وہ تے بول دے رہو نا بھائی بلند آواز نال پنجابی دے لفظ نے میرے نال کہہ لے مدینہ شریف دا تصور کر عرب شریف تو صدقے جائے عرب شریف تو صدقے جائے او جتھے بکریاں یار چران آیاں او قدم قدم تے او میں بوسے دیواں او قدم قدم تے او میں بوسے دیواں او جتھے تلیاں یار نے لایا مدینہ شریف مسجد نبی شریف ہے سرکار منبر تے جلوہ فرمان ہے میرے نبی دے غلام صحابہ آسمان نبوت دے ستارے سامنے جلوہ کر لیں میرے نبی دا ایک نوکر تے غلام آیا ہے توجہ میرا رکھا جے گل یاد رکھنی انہیں آ کے عرض کی تھی سونا روزہ تروڑ بیٹھا انہیں مسئلہ ہو رہے میں نہیں تو دس دا کہ وہ دی وجہ کی بنی میں روزہ تروڑ بیٹھا سرکار نے فرمایا شریعت دا حکم ہے کہ 60 روزے رکھ کنے روزے پھر بولو کنے روزے 60 روزے رکھ وہ ہاتھ بن کے عرض کردہ لجپالو جے میں 60 رکھن جو گا ہوں تے ایک نہ سرے چاڑ لیں دا سرکار فرمایا پھر انج کر دوسرا حکم شریعت دائے ہوئے کہ 60 مسکینہ نو 2 وقت دا کھانا کھوا وہ آکھن لگا کملی والیو پورے مدینے پاک جا صحابہ توڑے سامنے بیٹھے نے جنہوں مرضی پوچھ لو میرے تو ود غریب ہی کوئی آپ نے فرمایا پھر حکم ہے کہ غلام آزاد کر اے کملی والیو میں پہنا عرض کیتا مسکین آدمی میں غلام کتھوں آزاد کراں تے جے کو جی گل ہوندی جی میں مولوی سانو دس دے نے سرکار فرماندے میں ہن پھر کی کراں میں تے مجبور ہویا آئی ایم جسٹ اے میسنجر اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے میں جا کے تبلیغ کر دیتی ہے قرآن لے کے آ گیا مینوں ہن کی پتہ ہوئے میں نہ کچھ کر سکنا نہ میرے کول کچھ اختیار ہے بس پھر جڑا اللہ دا حکم سی دا چھڑیا میں ہن کی کراں سرکار نے نہیں فرمایا آپ نے فرمایا بہ جا سرکار دا نوکر بہ گیا تھوڑی دیر لگی تے میرے نبی پاک دا ایک اور غلام مسجد نبی شریف وچ حاضر ہویا انہیں سر دے اتے کھجوراں دا ٹوکرا چکے آ کے عرض کردہ ہے کملی والیوں میرے باغ دا پہلا پھالے بطور ہدیہ پیش کرنا قبول فرماؤ اچھا بولو نا سبحان اللہ اے دے تو ایک اور حدیث یاد آگئی وہ سنانا پھر ادھر آنا میرے نبی پاک کسی طرح مسجد شریف تشریف فرما نے ایک سرکار دا غلام آیا او دے بھی سر تے اناراں دی ٹوکری کملی والے سامنے پیش کیتی باغ دا پہلا پھالے بطور ہدیہ پیش کرنا قبول فرماؤ آپ نے اناراں دی ٹوکری چو ایک انار پھڑیا تے انہوں چومیا انہوں بوسا دیتا تے پتہ کول کون بیٹھے سن مشکل کشا او اللہ دیو بندیو اے نا ہولی لین والا نہیں جتھے تسی ہولی پہ بول دیں اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ گج کے مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا اخی رسول زوج بطول مصطفیٰ دا ویر سنیاں دا پیر امام المشارق والمغارب انیس النبی فی المصائب اسد اللہ الغالب مظہر العجائب والغرائب امیر المومنین و امام المتقین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام ورضی اللہ تعالی آپ تشریف فرما رہے آپ پر کی تھی کملی والے ہو آپ نے اس عمل دی سمجھ نہیں آئی کہ انارہ دی ٹوکری جو انار پھڑیا تو چمیا ہے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا علی اے اللہ دی نعمت ہے تے اللہ دی نعمت نو چم لینا چاہیے ہے ابن ابی شیبہ نے المصنف جیسے حدیث پاک نو درج کیتا ہے کہ اللہ دی نعمت اینو
چم لینا چاہیے. صدقے جا مولا علی دے عقیدے تو. آپ نے انج سرکار دے مکھڑے والی اشارہ کیتا, عرض کیتی یا رسول اللہ انت نعمت الکبریٰ, کملی والیا اللہ دی سب تو وڈی نعمت تو خود دے. سونیا کیوں نہ تیرے ہاتھ چومیے, کیوں نہ تیرے پیر چومیے. سرکار فرمایا علی چوم لیا کرو, تواڈے واسطے بھی فائدہ, جڑے بعد چون گے انہاں واسطے بھی فائدہ ہے. یہ انہاں حدیث یاد رکھیا جڑے آندے نے انج انگوٹھے چوک کے چوم کے تے اکھاں نوں کیوں لاندے. وہ سرکار دا غلام آ گیا, انہیں آکھیا میرا کھجوراں دا باغ پہلا پھل ہدیہ پیش کرنا. جدوں نے رکھیا نا سامنے, سرکار نے قبول فرمایا. آپ نے فرمایا کتھے ہو بیلی جی نے روزہ تروڑیا سامنے؟ جی حضور میں. آپ نے فرمایا اچھا انج کر, نہ تو 60 روزے رکھ سکنا ہے, نہ 60 مسکیناں نوں 2 وقت دا کھانا کھوا سکنا ہے, نہ تو غلام آزاد کر سکنا ہے. انج کر کھجوراں دا ٹوکرا سر تے رکھ لے تے مدینے شریف دے جننے غریب تے مسکین نے نا انہاں چ جا کے تقسیم کر دے, جا تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا, اللہ تینوں معافی دے چھڑے دا. انہوں ہن منگن دی جاچ سی. ہاں کئیاں بندیاں نوں ساری زندگی منگن دی بھی جاچ نہیں آوندی. انہوں منگن دی جاچ سی. نبی پاک دا نوکر اوتھے ہی کھلوتا, آندا کملی والے ہو اے ویکھو نا تواڈے غلام سارے مدینہ پاک شہر دے رہن والے نے. میں پہلا عرض کیتا جنوں مرضی پوچھ لو, میرے تو ود کے غریب ہے ہی کوئی نہیں مدینے شہر وچ. دریائے رحمت جوش آیا. سن میرے نبی دا اختیار رحمت فرمان والے واسطے تیسری شرط ہے کہ بااختیار ہوئے. میرے امام الانبیاء نے فرمایا جا کھجوراں دا ٹوکرا لے جا, آپ کھا لے, گھر والے نوں کھوا, جا تیرا کفارہ اللہ تینوں معاف فرما دے گا. اے میرے نبی پاک دا اختیار ہے. میرے نبی دے نوکر نے کھجوراں دا ٹوکرا سر تے رکھیا ہویا ہے تے جھوم جھوم کے مدینے شریف دے بازاراں چ پیا رقص کردا ہے. مدینے شریف دے بازار نے کھجوراں دا ٹوکرا سر تے بڑا ہی خوش ہوندا ہے کہ امام الانبیاء دی نظر کرم ہو گئی ہے. امام الانبیاء نے کرم فرما دیتا ہے. زبان حال تو کی آندا ہوئے گا, نالے سرکار دے مکھڑے دی زیارت کردا ہوئے گا. مسجد نبی شریف والے اشارے کر کے مدینے دیاں بازاراں وچ گونج آوندی ہوئے گی, صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. جنہیں ہوں یا رسول اللہ کہنا ہے نا ادھر ہاتھ کھڑا کرو. جنہیں نبی دا نام نہیں لینا میری ادھر یاری کوئی نہیں. ایک دوجے لو ویکھو کیڑا بندہ جڑا سرکار دا نام نہیں لینا چاہتا, بلند آواز نہ, کوئی زبان خاموش نہ رہے, ذرا اعلان کر دے. مدینے شریف دا تصور کر لیا تے کہہ دے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا. نہیں مسلمان بھائیو ذرا سینے دا زور لا, صدا وسدا روے تیرا دوارا, صدا وسدا صدا وسدا صدا وسدا روے تیرا دوارا, صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. جتھے ہوندا غریباں دا گزارا, رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا. اے میرا نبی پاک او رحمت للعالمین اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے. اس دنیا تے بھی ساڈے واسطے رحمت ہے, جدو قبر چ جاواں گے اوتھے بھی رحمت ہے, کل قیامت دا دن ہوئے گا اوتھے بھی میرے نبی دی رحمت جا کے وے. میں بخاری شریف دی ایک حدیث سنا کے گفتگو ختم کر رہا, توجہ نال سن لے 2-4 منٹ واسطے. بخاری شریف دی حدیث ہے, سرکار فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا, نفسا نفسی دا عالم ہوئے دا, سوا نیزے تے سورج ہوئے دا. توجہ نال سنیا جے,
ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਅਨਵਰ ਖੋਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮੈਦਾਨੇ ਕਿਆਮਤ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਭਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਲੈ ਨਾਰਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲਾ ਛੜਿਆ ਨਾਰਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜੀ ਇੰਜ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੇ ਕਰੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੋਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਲਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ हैं کہ فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ قیامت دا دیہڑا تے حضور دی شان عوام تے ظاہر کرن دا دینے۔ جنہ دنیا تے نہیں منیا قیامت والے دیہڑے او بھی مان جان کے کہ محمد دی کی شان ہے۔ کسے نو عزت دینی ہو، اسی ہن دنیا دارا نہ تھا حساب نال ویکھنا ہے، کسے نو پروٹوکول دینا ہوئے، عزت دینی ہوئے۔ مینوں ہن وکاس نے بلایا اج بھی تساں ہونا محفل تے، ہن عزت افزائی دا طریقہ یہی ہے نا بھی تسی آ کے بیٹھے ہو، عوام بیٹھی ہوئے، محفل جمی ہوئے، پھر مہمان خصوصی آوے۔ عزت دین دا پروٹوکول دین دا طریقہ ہے کہ محفل جمی ہوئے، مہمان خصوصی حضرت صاحب تشریف لے ہون، تسی انہاں واسطے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، انہاں دے نام دے نعرے مارو تے پتہ لگے مہمان خصوصی آیا ہے۔ یہ عزت دین دا طریقہ ہے۔ تے جے دے برعکس ہوئے کہ سب تو پہلا تسی اپنے اپنے گھراں چ ہوو، تانوں جے پتہ بھی نہ ہوئے محفل تے جانا ہے یا نہیں جانا، تے حضرت صاحب پہلا آ کے اتنے ممبر تے بیٹھ جان جنہ تقریر کرنی ہے جڑے مہمان خصوصی نے، تے تسی آہستہ آہستہ اپنے اپنے گھراں چ اٹھ کے جویں جویں ہوش آوے آ کے بہندے جاؤ، تے اے مہمان نوں عزت دین دا طریقہ تے نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ تہاڈا تے میرا نبی ہے میدان قیامت دا مہمان خصوصی۔ چاہیے تے اے سی کہ ساری دنیا اپنی اپنی قبراں چوں حضرت باہر نکلی ہوندی، مسلمان بھی ہوندے، مومن بھی ہوندے، منافق بھی ہوندے، کافر بھی ہوندے، منڈن والے بھی ہوندے تے نہ منن والے بھی ہوندے۔ میدان قیامت بھریا ہوندا تے ایک کونے تو میرے کملی والے دی سواری آوندی، فرشتیاں دے چرمٹ دے اندر تے پتہ لگدا میں قیامت والے دیہاڑے دا مہمان خصوصی تشریف لے کے آ رہا۔ لیکن ایتھے ماجرا ہی الٹ ہے۔ توجہ اے یقین کرو، حدیث پاک تو سناواں گا تسی خوش ہوو گے، یاد رکھو دے پہ کہ اج میلاد شریف والے دن کیڑا تحفہ لبیا ہے۔ ایتھے معاملہ الٹے، سرکار فرماندے نے بے ساری کائنات، صحابی بھی، اہل بیت بھی، ازواج مطہرات بھی، مومن مسلمان کافر عیسائی یہودی سارے اپنی اپنی قبراں چ نے۔ سرکار فرماندے نے سب تو پہلا اپنے روضہ انور چوں نکل کے میں میدان قیامت وچ کلا کھڑا ہواں گا۔ محدثین اس حدیث تے بحث کردے نے، آندے نے ایدی کی وجہ چاہیے تے اسی بھی سارے ہوندے پھر سرکار آوندے تے سارے قبراں چ نے سرکار کھڑے نے۔ انہاں مثال دے کے سمجھایا کہ بچے نے امتحان دینا ہوئے نا 10ویں دا، FSC دا، BSc دا، یا ماسٹرز ڈگری کرنی ہوئے، PhD کرنی ہوئے، بیولوجی دا امتحان ہوئے، کیمسٹری دا، فزکس دا، جنی مرضی اب بچے جڑے سکولے جاندے نے انہوں نے پتہ ہے جنی مرضی تیاری امتحان دی کیتی ہوئے نا، امتحان دا ڈر ہی بڑا ہوندا ہے، پھر بھی گھبرایا ہوندا بندہ کہ پتہ نہیں کوسچن پیپر کیویں دا آ جانا ہے، سوال کیویں دا آ جانا ہے، گھبرایا ہوندا ہے۔ وہ گھبرایا بچہ جدوں ایگزامینیشن ہال وچ جاندا ہے نا، کمرہ امتحان جتھے بیٹھ کے پیپر دینے سو، اوتھے جائے، بچے توجہ نال سنیا جی، اوتھے جائے تے اگوں جڑا سپروائزر امتحان لین والا او دے تے اودی نظر پے جائے تے او ویکھے بھی اے بندے نوں تے میں اگے ہی جاننا، ایس بندے دے بارے تے میں پہلے ہی سنے ہیں، یہ تے اپنے چاچے ہراں دا ابے ہراں دے جانن والا ہے، چونکہ ہن سپروائزر اپنے ہن کوئی ڈر نہیں، او دا ادھا ڈر ہی لے جاندا ہے جدوں سپروائزر او دے جانن والا نکل آوے۔ آہا میرے مسلمان بھائیو، سرکار نے فرمایا میری امت ہے گناہگار، بدعمال تے سیاہکار، تے قیامت والے دن اللہ اپنے پورے غصے تے جلال وچ ہوے دا، تے میری امت گناہگار قبراں چ ڈری ہوے گی امتحان دے ڈر تو کہ پتہ نہیں اج کی بن رہے، اللہ بڑے غصے چ بڑے جلال چ اج میدان قیامت جانا ہے، پتہ نہیں کی بننا ہے۔ جدوں اللہ دے خوف تو ڈرے میرے غلام سرکار نے فرمایا گھبرائے، قبراں چوں باہر نکلن گے، پہلی نظر بتوہا دے مکھڑے تے پوے گی، سارا خوف جاندا ہے۔
ڈر ہی جانا رہے گا. ہن سرکار ایتھے نہیں, ہن خیر ہے, ہن کملی والے موجود نے, ہن ستہ ہی خیراں نے. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. آؤ میرے مسلمان بھائیو, آخری لمحات میرے وال توجہ کر کے ذرا بلند آواز نہ پڑھو. میرے ماموں جان حضور قبلہ خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمایا آپ دے مزارے پرانوار تے. آپ نے میدان قیامت دا نقشہ کچھیا کی بے فرماندے نے کہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. پڑھو ذرا میرے نال بلند آواز نال, گناہگار جو محشر میں فریاد, گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. اور سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں. آؤ سنو میرے مسلمان بھائیو, قیامت دا دین ہوئے گا, نفسا نفسی دا عالم ہے, سورج سوانے دیتے, اللہ بڑے غصے تے جلال دے اندر ہے. میرے نبی فرماؤندے نے میری امت بڑی گناہگار ہے, مینوں امت دا غم کھاندا ہوئے دا, میں امت واسطے تڑپدا ہواں گا. امام الانبیاء نے فرمایا اپنی امت دے غم دے اندر آ کے میں اللہ دے عرش دے تھلے بڑا لمبا سجدہ کراں گا, بڑے مان دے نال, بڑی عقیدت دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کراں گا. اللہ نو میرے تے پیار آ جائے گا. اللہ رب العزت فرمائے گا یا محمد ارفع راسک, اے مدینے والیا, اے مازاق دے کاجل والیا, حامیم دے کنڈلاں والیا, ید اللہ دے ہتھاں والیا, علم نشرہ دے سینے والیا, ذرا سجدے وچوں سر انور اٹھا دے, سجدے وچوں سر انور اٹھا دے. آپ فرماؤندے نے میں سر انور اٹھاواں گا. اللہ رب العزت فرمائے گا اے مدینے والیا, سال توتا اج جو منگے گا تینوں عطا کیتا جائے گا. وشفا تو شفا, جڑے غلام وال انگلی دا اشارہ کر, میں تیرا رب وعدہ کرنا انہوں بخشش عطا کر دیا. امام الانبیاء آپ سجدہ فرما رہے ہوں گے کہ سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں. سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں. امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں, امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے. اچھا بولو ذرا سبحان اللہ. یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے. 10:15 میں تقریر شروع کی تھی ہے, ادھا گھنٹہ ہونے 3 منٹ رہی ہیں, برداشت کر لو گے 3 منٹ ہوئے. سبحان اللہ کو آوے ایک لمحے واسطے نا قیامت والے دن تواڈے تے میرے پاک نبی دے نازک دل مبارک دے اوتے نا تھوڑا جہا بوجھ آئے گا, تھوڑی جی ایک لمحے واسطے گھبراہٹ آئے گی کہ اللہ تے اج بڑے غصے چے, بڑے جلال چے, تے میری تے امت گناہگار ہے. یہ بنے گا کی جدو سرکار پریشان ہون گے نا, ادھروں جواب آ جائے گا. ادھروں کی جواب آوے گا, اے مازاق دے کاجل والیا گھبرانا, پریشان نہ ہوئی. یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے.
اے مدینے والیا اے وچ کوئی شک نہیں میں بڑے غصے چاں میں بڑے جلال دے اندر ہاں میں اج دے دن جڑا ہے او چیف جسٹس ہاں اج میں فیصلہ فرمان والا ہاں اج بے شک میں غصے چاں لیکن مدینے دیا لاڑیا گھبرائی نہ میرے غصے والوں ویکھ کے نہ برائی کیوں یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے اور تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے پڑھو ذرا بلند آواز نال آخری بار تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے جڑے ہر وقت تیرے تے درود و سلام پڑھ دے نے جڑے تیرے تے درود و سلام پڑھن تیرا میلاد منان والے ہون تیریاں شاناں کدی تیری گفتار دا ذکر تیری رفتار دا ذکر تیرے رخسار دا ذکر تیریاں زلفاں دا ذکر اے مدینے والیا تیری چال ڈھال گفتار تیرے خرام ناز دا جڑا ذکر کر دے نے انہاں واسطے خوشخبری ہے کہ تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے ایتھے بھی سرکار نے کام آنا ہے قبر وچ بھی سرکار نے کام آنا ہے تے کل قیامت دے دیہاڑے بھی سرکار نے کام آنا ہے ایمان اللہ گل جے کسے برادری کنبے تے قبیلے قبر وچ ساتھ نہیں جے دینا جے اوتھے بھی کسے تہاڈا ساتھ دینا تے مدینے دے تاجدار نے دینا جن نے بہتا ساتھ نبھانا ہے نا بہتا بڑا ہی تعلق جنہیں نبھا دینا ہے کدی کو کسی دی قبرے پہ آئے ماں بھی بڑا ہی پیار کر دی ہے نا پتر نہ بڑا ہی پیار کر دی ہے پئی آکھے گی میت گھر وچ پئی ہوئے تے ماں آکھے دی وے تیری آئی مینوں آ جاندی وے میں مر جاندی تیرے تھاں تے جدوں دفن کرنی واری آندی ہے وہ بھی پیچھے ہو جاندی وہ بھی آندی ہے نا قبر اپنی اپنی بہن تے بھرا دا بڑا پیار ہے بھیڑاں بھراواں تو بغیر نہیں رہندیاں لیکن جدوں قبر جان دی واری آندی ہے نا بھیڑاں بھی پیچھے ہٹ جاندیاں نے باپ پیچھے ہٹ جاندا ہے جڑا بڑا تعلق نبھائے بڑا ہی تعلق نبھائے وہ انج کرے گا کہ دوسریاں نالوں ود کے نا 2 مٹھا مٹی دیاں زیادہ پا چھڑے اے تعلق جے نبھا کے واپس آ گئے تے تیرے میرے نبی دا تعلق ہوئے جدوں سارے دب کے آ جان گے مدینے دا تاجدار تیری قبر وچ آ جائے تے جدی وجہ تو قبر وچ نجات ہونی ہے آج دا ذکر نہ کریے او دا میلاد کیوں نہ منائیے وقاص نے دسیا ہے کہ اج ایتھے تے قبر حشر وچ جنے کام ہونا مدینے دا تاجدار ہے بوٹا گجراتیہ ہویا ہے انہیں لکھیا جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج اونا وی بازیاں ہاریاں انے تے جیڑے ترس دے سن دید نو دینے راتی تے اج اونا وی باریاں ماریاں انے تے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں انے محمد بٹیا جھوٹائی جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں اللہ تواڈی تے میری حاضری قبول و منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین